السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلے کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے۔ اس اہم اجلاس میں کمیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کا ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں تبادلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفعت کو سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے دیگر 2 ججز جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس غلام سمرو کے حوالے سے تبادلے کی درخواست واپس لیے جانے پر ان ججز کے تبادلے نہیں کیے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے یہ تمام تبادلے آئین کے آرٹیکل 200 کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس آرٹیکل کے تحت ججز تبادلے کا اختیار صرف صدر پاکستان کا تھا اور کسی بھی جج کا تبادلہ کرنے سے پہلے ان کی رضامندی ہونا ضروری تھی، لیکن نومبر 2025 میں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس شک کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا اختیار اب جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب کسی بھی ہائی کورٹ جج کے تبادلے سے پہلے ان کا رضامند ہونا ضروری نہیں۔ البتہ آئین میں یہ بات ضرور تحریر کی گئی ہے کہ تبادلے سے پہلے جوڈیشل کمیشن متعلقہ جج کی گزارشات کو سن سکتا ہے، لیکن کیا یہ جوڈیشل کمیشن پر بائنڈنگ ہے؟ اس حوالے سے آئین میں مزید کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں منتقل کرنے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے تبادلے غیر مناسب اور دورس اثرات رکھنے والی مثال قائم کریں گے، جس کے تحت ججز کو محض انتظامی طور پر قابل تبادلہ یا قابل ترک سمجھنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کے نئے رولز طے کرنا تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے بنا رولز طے ہوئے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جبکہ جوڈیشل کمیشن نے جو رولز مرتب کیے ہیں ان میں ججز کے تبادلے کے حوالے سے کوئی قواعد و ضوابط موجود ہی نہیں ہے۔ کیا اس بنیاد پر یہ تبادلے آگے جا کر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ اور کیا آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سنہرا دن ہے یا پھر ایک تاریخ دن ہے؟ اس کا فیصلہ یقیناً آنے والا وقت کرے گا، لیکن یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کے کوارڈینیٹر ہیں ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نواز سے اختیار ولی خان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، حماد حسن صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں اختیار ولی خان صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، جو یہ ٹرانسفرز آج ہوئی ہیں سر، اس کو آپ بینگ ان گورنمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک سوال جہاں پہ بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں، وہاں ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ٹرانسفرز ہونی تھیں، اگر اتنا ہی روٹین کا میٹر تھا تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشفین بہن۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کی روٹیشن کا مطالبہ جو ہے، تو اگر آپ ماضی کے آپ ریکارڈ اٹھا لیں تو یہ تو ایک دیرینہ مطالبہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ججز کی روٹیشن ہو۔ اچھا، ججز روٹیشن جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں ہے، ججز کی روٹیشن جو ہے یہ بلوچستان میں ہے، ججز کی روٹیشن جو ہے نارملی یہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوتی ہے۔ تو وائی اگر یہ اسلام آباد کیوں اس سے آؤٹ تھا؟ اگر وہ بھی اس سرکل میں آ گیا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کمیونٹی تھی، یہ ایک طبقہ ہے، اور یہ ایک ہی مطلب آپ کہتے ہیں فیملی ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ روٹیشن کے، یا جس کو آپ ٹرانسفر کہیں یا روٹیشن کہیں، جو بھی کہیں، وہ اس سے باہر تھے، اور باقی سب اس کو ان پہ ہی وہ لاگو ہوتا تھا۔ تو جن پہ لاگو نہیں تھا ان پہ بھی لاگو ہو گیا۔ یہ تو ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی عدلیہ ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باقی سب کے لیے ایک قانون ہو اور چند ججز کے لیے کچھ بڑا مختلف قسم کا قانون ہو۔ تو مجھے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی جس میں کوئی ابہام ہے۔ دس از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، بات سمجھنے میں بڑی آسان ہے۔ اور اگر میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ قانون بن چکا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل بن چکا ہے، جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے۔ سر، جوڈیشل کمیشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر ہی آپ کو پتہ ہے بڑے اعتراضات بھی ہیں، بڑی کنٹروورسیز بھی ہیں کہ وہ اس کے اندر حکومتی اراکین جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اس طرح کا کمیشن جب اس طرح کے تبادلے اور ایسے فیصلے کرے گا تو کہیں نہ کہیں تو کنٹروورسی ہوگی نا۔ پھر اعتراض کس چیز پر نہیں؟ اعتراض تو آپ کے پورے الیکشن پر ہو جاتا ہے، آپ کی منتخب حکومت کو جو ہے تو پھر لوگ نہیں مانتے، آپ کی پارلیمنٹ کے فیصلوں کو لوگ نہیں مانتے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اعتراض اٹھانا، یہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کے مطلب ہر بندہ جو ہے وہ اس کے حق میں بولے گا،
इस तरह तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जो आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसके है अंदर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सीनियर माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, अगर थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो तबादले हैं इसको लेकर जो कुछ सवालात किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही क्यों, फिर एक सर ये भी नुक्ता उठाया जा रहा है कि अगर बिना रूल्स तय किए ये जो ट्रांसफर्स हैं, ये तबादले ये किए गए हैं, तो क्या फ्यूचर में इनको चैलेंज किया जा सकता है? तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका फराहम किया। पहली तो बात ये है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए आइन में अमेंडमेंट नहीं की गई, बल्कि ये तमाम पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, तमाम सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजेस के ट्रांसफर के लिए की गई। अब आप देखें कि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये पहले भी मौजूद था कि जजेस की इंटरसीट ट्रांसफर जो है वो हो सकती है, लेकिन उसमें जो तरीकाकार था वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी जहां से जज साहब को ट्रांसफर करना है और जहां पे उन्होंने जाना है वो, और फिर तीसरी जो चौथी मर्जी थी वो उन मुतलका जज साहब की मर्जी थी कि उनकी मर्जी भी शामिल हो। अब जो 27th अमेंडमेंट हुई है उसमें ये हुआ कि वो कॉन्सेंट जज साहब की वो ख़त्म कर दी गई और चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव भी ख़त्म करके जो जुडिशियल कमीशन है उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो जो है वो ट्रांसफर करेगा बाई मेजॉरिटी। इसमें मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान दोनों हाई कोर्ट्स के जहाँ जहाँ ट्रांसफर होना है वो भी शामिल होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी होंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। जो भी कंपोजिशन बनी है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की, उसके मुताबिक उन्होंने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जो कंपोजिशन बनी है उसके मुताबिक अब करना है। अब आप देखें कि इस्लामाबाद में स्पेशली थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ तारीखी हवाले से कि जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं, मसलन लाहौर हाई कोर्ट है तो उसके बेंचेस हैं, एक तो प्रिंसिपल सीट लाहौर है, फिर उसके बेंचेस रावलपिंडी, मुल्तान और भावलपुर है। अगर आप सिंध हाई कोर्ट जाते हैं तो प्रिंसिपल सीट कराची में है, लेकिन हैदराबाद, लाड़काना, सखर ये बेंचेस वहाँ और खैरपुर वहाँ पे बेंचेस हैं। Same is the position in पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट। इस्लामाबाद में ऐसे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक ही छोटा सा शहर है, आपको पता है पहले एक जिले पे मुश्तमिल होता था, लेकिन अब चूंकि बिल्कुल ठीक है, इजाजत दीजिएगा, मैं आई हैव टेकन योर पॉइंट। बिल्कुल मैं आपका नुक्ता मैंने समझ लिया है कि ये जब ट्रांसफर्स होंगे तो फिर इसी तरह से कहीं और ही किसी और हाई कोर्ट में ही ये ट्रांसफर्स होंगे। हमाद हसन साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? बड़ा ह्यू एंड क्राई है ये जो ट्रांसफर्स हैं इसको लेकर। अच्छा, जो बात अभी हसन रजा पाशा साहब कर रहे थे ना कि जो जज है मुतालिका उनको बुलाने की या उनकी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुजारिशात जो है वो जो जुडिशल कमीशन है वो अगर चाहे तो मुतालिका जज की सुन सकता है। अब इस बात को लेकर बहस है कि क्या ये बात जो लिख दी गई है आइन में ये बाइंडिंग है कि नहीं है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये बाइंडिंग है, बुलाया जाना चाहिए था। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए, जो तकनीकी मामला होगा उस पर तो वकील साहब बैठे वो बात करेंगे, लेकिन मामला ये है कि कहीं यहाँ पे कोई आईनी वायलेशन हो रही है, कोई अखलाकी वायलेशन हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि 27वीं तरमीम के तहत और आर्टिकल 200 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि जजेस का तबादला किया जा सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आते हैं अखलाकियात पर कि क्या अखलाकी वायलेशन तो कहीं नहीं हो रही है। देखिए, जुडिशरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान का, तो यही जुडिशरी थी जिसके दामन पर मुंतखब वज़ीर आज़म का खून भी लगा हुआ है। 45 साल बाद उस पर मुआफी भी मांगी, मुंतखब वज़ीर आज़म को जेलों में डाला गया, आईन और कानून और जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती को प्रोटेक्ट नहीं कर सके थे, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा है भी नहीं। तो हम ज्यादा उनके लिए आवाज यकीनन उठाएंगे और उठाना चाहिए, लेकिन अगर आईन और कानून के दायरे में रहकर कोई काम किया जा रहा है तो फिर हमें कम से कम ये हक नहीं पहुंचता। अलबत्ता हम अपने ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं कि उसको तब्दील किया जाए।
لیکن یعنی آپ موجودہ سینیریو میں دیکھیں ججز کا کنڈکٹ کیا رہا. بہت سے ججز ایسے تھے جس نے ایک سیاسی جماعت, بلکہ میں کھل کر کہوں کہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی, لیکن دوسری طرف آپ سیاسی رد عمل کو دیکھ کے جن لوگوں نے ان کی حمایت کی تو ان ججز پر کیا کیا الزامات نہیں لگے. کیا جسٹس ثاقب نثار اسی عدلیہ میں نہیں تھے؟ کیا جسٹس مظاہر نقوی اسی عدلیہ سے نہیں تھے؟ دوسرے ججز اسی عدلیہ سے نہیں تھے؟ نواز شریف کے ساتھ کیا آئین و قانون کے ساتھ کیا آئین کو ری رائٹ کس نے کیا؟ تو یہ تمام چیزیں ان کے ٹریک ریکارڈ پہ, ان کے ہسٹری میں شامل ہے. اب اگر ہم بہت سست روی کے ساتھ, لیکن ایک اور بات بھی بیچ میں کروں, کیا اس ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, ایک بھی ادارہ یا ایک بھی منصب آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ مستقل ایک جگہ پہ رہے, خواہ وہ فوج کے اندر ہو, خواہ وہ سول کے اندر ہو, خواہ وہ ہم میرے اور آپ جیسے صحافی ہی کیوں نہ ہو, ہم ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے, ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے. تو اگر ججز پر یہ لاگو ہو جائے جو ابھی تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خرابی نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ اور ایشوز بھی ہیں, ویورز ان پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن کی بڑی امپورٹنٹ خبر تھی, اس کے حوالے سے کچھ اور خبریں بھی ہیں. اختیار ولی صاحب, سر یہ عمران خان صاحب کا پمز میں ایک بار پھر معائنہ, انجیکشن لگا ہے, اطلاع جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے تھرو جو ہے وہ ملی ہے کہ یہ ہوا ہے رات میں. سر یہ رات کی تاریکی میں عمران خان صاحب کو لے کے جانا جیل سے اور ان کا علاج کا جو بھی معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا, یہ حکومت نے روٹین ہی بنا لی. سر دیکھیں یشفین, رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو, کسی کو مطلب اس میں سیکیورٹی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے, اس کو ملحوظ خاطر کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن مین چیز جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کتنی تواتر کے ساتھ, کتنی پابندی کے ساتھ, کتنی ذمہ داری کے ساتھ ان کو چوتھی ڈوز بھی دے دی گئی. مطلب اس طرح تو شاید ریاست کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے ریاست ماں جیسا سلوک کر رہی ہے ان کے ساتھ, اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اور انہوں نے کبھی تعریف نہیں کرنی. یہ اس دن اللہ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا کہ یہ کبھی یہ بولیں کہ یار we are thankful to you. سر وہ بیمار ہیں, ان کی اہلیہ کی آنکھ کی سرجری ہوئی, ان کے گھر والوں کو, ان کی فیملی کو ان تک ایکسس نہیں دیا جا رہا, کوئی خبر ان کے بارے میں پراپرلی آتی نہیں ہے, ان کے گھر والوں کو, ان کے ذاتی نالج کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس پورے عمل کے اندر, اس کو آپ لوگ انشور نہیں کرے, پھر آپ کہہ رہے ہیں خوش بھی ہو جائیں. جیل مینول کے مطابق جب تک کوئی ملزم یا کوئی مجرم اس کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو, وہ بے ہوش نہ ہوا ہو, کوئی چھت اس پہ نہ گری ہو, مطلب اس کی جان اور زندگی پہ نہ بنی ہو, تو گھر والوں کو اطلاع دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. اطلاع تب ہی دی جاتی ہے جب زندگی اور موت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ قانون جو ہے یہ جیل مینول میں درج ہے. تب ہی دی جاتی ہے جب ضروری سمجھا جائے, جب ملزم اور یا مجرم وہ خود موجود ہے, وہ کانشیس ہے اور وہ اپنا اچھا برا بھلا فائدہ نقصان خود سمجھتا ہے اور اپنے علاج کے فارم پہ خود دستخط کرتا ہے, تو ایسے میں پھر وہ ضروری نہیں ہے فیملی کو کہنا, آپ یہ بلانا وہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حماد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, آپ نے جو گفتگو سن لی ہے اختیار ولی خان صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو خوش نہیں ہوتے, لیکن ہم نے جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کا جو پورا علاج ہے, جو اس کا جتنا بھی پروسیس ہے, گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا ہے آخری اس تک حد تک, تو اس بات کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپریسیشن بنتی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ یشفین, میرے دوست اختیار ولی نے تو کہا کہ یہ احسان نہیں مان رہے ورنہ ماں جیسا سلوک کر رہی ہے ریاست. تو یہ ماں جیسا سلوک ریاست ہمیشہ کرتی رہی ہے. فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کیا, پھر بھٹو کے ساتھ بھی کیا, پھر بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے ساتھ بھی کیا, آصف زرداری کے ساتھ بھی کیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کیا, آج کل عمران خان کے ساتھ. تو یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ سگی ماں والا سلوک ہے ستیلی ماں والا, آپ وہ ڈفرینسیشن تو نہیں کر رہے؟ مجھے آپ کی گفتگو سے تو کچھ ایسا ہی لگا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے ریاست. یہ نہ سگی ماں ہے نہ ستیلی ماں ہے, یہ پرائی ماں ہے. پرائی بھی ہے. اچھا دیکھیں, ہم اپنے خواہشات کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق کیوں ڈیفائن کریں؟ ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں
کہ یہاں ہمیشہ سیاسی قیادتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. وہ سیاسی قیادت نواز شریف تھے، بے نظیر بھٹو، فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی تک سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا. لیکن اس کے بڑے قصوروار کون ہے؟ اس کے بڑے قصوروار بھی یہی سیاستدان ہیں. اختیار ولی صاحب آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں پرائی اور سوتیلی دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن ماں جیسا سلوک نہیں ہے. ماں ہوتی ہے. اچھا. چاہے وہ سگی ماں ہو یا سوتیلی ہو، وہ ماں ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جرم کرنا، جرم کی سزا پانا. حکومت پاکستان اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. دوسرے مقدمے میں بھی آلموسٹ ایسی ہی سزا ہے. لیکن حکومت کو یہ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا بھی علم ہے کہ ہم ان کو جان لینے کی کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، یا ان کی اگر صحت خراب ہوگی تو حکومت اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے گی. اینڈ دس از ہاؤ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج 34 ڈوز ان کو انجیکشن کی لگائے گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے خود اس پر اطمینان کا چلیں اسے مزید بات بھی کر لیں گے سر، لیکن تھوڑا سا مجھے بتا دیں ریاست اپنے اب جو قیدی ہے وہ خوش ہے، وہ اپنی اطمینان کا اظہار کر رہا ہے پورے انوائرمنٹ پر، پورے ماحول پر، جو ان کے طریقہ کار ہے علاج کا اس پر بھی. لیکن باہر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سوتیلی ماں والا سلوک ہے یا ان کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ سلمان صفدر صاحب سے عمران خان کی سر جو آخری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ صرف 15% میری جو بینائی کا مسئلہ ہے وہ بہتر ہوا ہے، اس سے زیادہ بہتری نہیں آئی ہے. لیکن چلیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا کوئک رکھنا چاہ رہی ہوں میں. آپ نے کہا ریاست ماں جیسا سلوک کری ہے، مجھے بتائیں حکومت اپنے عوام کے ساتھ کب ماں جیسا سلوک کرنا شروع کرے گی؟ سر یہ جو پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ ہے مسلسل، اور لیوی کے مد میں جو اضافہ ہے وہ بھی فردر ایکسپیکٹڈ ہے ایک اور سٹیج کے اندر، اور پھر اس طرح کی بڑی مشکل اور بڑی خوفناک خبریں بھی آ رہی ہیں. علی پرویز ملک صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ریزروز ہی نہیں ہے، کوئی ذخائر ہی نہیں ہے. ابھی اگر ہم بیٹھ کے خالی سٹڈی کریں کہ ہم نے ریزروز کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، تو خالی اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں 3 مہینے درکار ہیں. یہ حکومت آپ کی اور یہ ریاست آپ کی ماں ہی جیسے سلوک کر رہی تھی، ورنہ یہاں پر آپ کو پیٹرول پمپ بند ملتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو لڑائیاں نظر آتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے، اور پھر اس کے بعد پیٹرول پمپس بند ہو جاتے، خشک ہو جاتے. یہ ریاست جو ہے یہ ماں جیسی ہی تھی جس نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور انٹرنیٹ راستوں سے بھی بندوبست کر لیا تھا، سعودیہ سے، فجیرہ سے، یمبو سے. اور پیٹرول کی پرائسز میں بھی جتنی سبسڈی ڈالی 129 ارب روپے ایک مہینے میں جھونک دیے تھے. تو یہ ماں ہی تھی، یہ ایک ذمہ داری تھی، یہ محبت کا احساس تھا. آج بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم نے 6 مہینے کے لیے اپنے وزیروں کی تنخواہیں بند کر رکھی ہیں. وزیر اعظم نے اپنے وزیروں کی، اپنی کیبنٹ کے دوستوں کی، ان کا 50% سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ بند کر دیا ہوا ہے. ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز تو یہ سب ایڈ ہاک ارینجمنٹس ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتا کوئی بھی آ کے. یشوین تھوڑا سا رکیے. اور پرائم منسٹر جب یہ فیصلہ لے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ وزیر اعظم کے الفاظ تھے کہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان سہولیات سے فائدہ نہ اٹھائے، تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ جو ان کا حال ہے وہ ہمارا حال ہے، ہم ایک حال پر ہیں. چلے میں حماد حسن صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں ویسا. لیکن سر جیسا جی جس طرح کا غریب ملک سر ہم ہیں، جس طرح کے قرض میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہماری معاشی صورتحال ہے، ہمارے حکمرانوں کو اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت کے لیے چھوڑ دینے چاہیے، خالی جنگ کی صورتحال میں نہیں چھوڑ دینے چاہیے. حماد حسن صاحب سر وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو جو خان صاحب والا نقطہ پیچھے ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ماں ہوتی ہے، یہ سوتیلی پرائی، یہ سیگریگیشنز ڈفرینسیشنز نہیں کرنی چاہیے. دوسرا سر یہ جو پیٹرولیم والا معاملہ ہے، پہلے بھی ایک اضافہ، پھر پیٹرولیم مد کی لیوی کی مد میں دوبارہ اضافہ، اور اب پھر 50 سے 55 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی ماں والا سلوک ہی کر رہے ہیں، ورنہ یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور پیٹرول کسی کو مل نہ رہا ہوتا. پہلے یشوین اختیار ولی کے اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. دیکھیں یہ جو بیٹے ہوئے ہیں نا ہمارے ساتھ اختیار ولی، اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں ہم نے خود دیکھی تھی مشرف دور میں. اس کے جسم پر لگے ہوئے زخم ہم نے خود دیکھے تھے. یہ اس بات کے میری بات کی تائید کریں گے کیونکہ یہ سیاسی ورکر ہے، اور یہ ہمیشہ سیاسی ورکروں کے ساتھ بھی ہوا، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہوا، کسی کو نہیں بخشا گیا.
لیکن جب تک یہ لوگ یکسو نہیں ہوں گے، 1 پوائنٹ ایجنڈا پر نہیں آئیں گے، آئین و قانون کی بالادستی اور پارلیمان کی سپرمیسی کی بات نہیں کریں گے، تب تک یہ باری باری ہوتا رہے گا. یہی ہمارا رونا ہے اور یہی بات ہم کر رہے ہیں. 1000 بار اختلاف کریں، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن یہ اختلاف اس پر نہیں ہونا چاہیے آئین و قانون اپنی اپنی تشریح کے مطابق کہ ہاں بھائی فلاں جج ٹھیک تھا وہ میرے حق میں تھا، فلاں جج غلط ہے وہ میرے حق میں نہیں تھا. اور یہ پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں، دوسری جماعتیں بھی کر رہی ہے. لیکن جب تک یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کی طرف نہیں بڑھیں گے یہ صورتحال جاری رہے گی. اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف. دیکھیں یقیناً مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ دوسروں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. خواہ وہ نواز شریف صاحب کا تھا، یعنی موٹر ویز، سڑکوں کا جال، بجلی کے کارخانے، ترقی، بین الاقوامی معاہدے، سب کچھ انہوں نے کیا اور ڈیلیور کیا، دوسروں سے بہتر ڈیلیور کیا. پھر شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں تھے تو شہباز سپیڈ ایک سمبل، ایک علامت کے طور پر سامنے آیا تھا، پوری دنیا میں پہچان مل گئی تھی، بہت کام کیا. مریم کی کارکردگی بھی دوسروں سے بہتر ہے. لیکن جو موجودہ سینیریو میں ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. عوام کو فی الحال اگر تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے وہ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے جب افغانستان پہ ایئر سٹرائک کیا، جب دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائیاں ہوئی تو کم از کم امن و امان کی صورتحال میں قدر بہتری آئی ہے. اور وہ بہتری اس لیے آئی کہ وہ جو سیکورٹی ادارے تھے انہوں نے قدر پہلے کی نسبت زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بولڈ فیصلے ہوئے، ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوا اور صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئی. لیکن معاشی لحاظ سے کون سی بہتری سامنے آئی ہے؟ یقیناً مسلم لیگ نون کا انفلوئنس بھی ہے، شریف فیملی کے اثر و رسوخ بھی ہے، عالمی لیڈروں سے ان کے قریبی تعلقات بھی ہیں، وہ جانتے بھی دوسروں سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ابھی تک وہ بہتری، وہ معاشی کامیابی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. سر میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے، میں کوئی کامنٹ لے لوں اختیار ولی صاحب سے اسی بات کے اوپر. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاشی بہتری جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے. ایک اس پہ، اور سر کوئکلی اس پہ بھی کہہ دیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جلسے وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں. سر کچھ پنجاب کی، لاہور کی باتیں ہو رہی ہیں، اجازت دیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں، ناشکرے بن گئے ہیں. ہم زندہ لوگوں کی کبھی تعریف نہیں کرتے، موجودہ نعمتوں پہ کبھی شکر نہیں کرتے. یہ ہمارا ڈی این اے بن چکا ہے، یہ بدقسمتی ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ آج سے 4 سال پہلے اپریل 2021 میں یہ باتیں ہو رہی تھی، 2022 اپریل میں، کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان صومالیہ بننے جا رہا ہے، پاکستان 3 ٹکڑے خاکم بدہن کہ یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، یہ سری لنکا اور صومالیہ اور ایتھوپیا بن جائے گا. ان کے حق میں ہم نے بات نہیں کی. اس پاکستان کو، اس ڈوبتی ہوئی نیا کو ہم بچا کر لائے. آج آپ ڈیفالٹ تو اب آپ کے کہیں قریب بھی نہیں بچک رہا، آپ گرے لسٹ سے نکل چکے ہیں. آپ کے جو اشاریے ہیں، فچ آپ کو ہیلدی سائنس دے رہا ہے، آئی ایم ایف آپ کو ہیلدی سائنس دے رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے لیے گول سیٹ کیا ہوا ہے ابھی ہم اس سے کافی دور ہیں. اب اس میں ہمارا ایک ڈسٹنس ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے یہ چیز، نعمتوں کی اور سہولتوں کی فراوانی اور بہت کچھ ہو. وہاں تک ہمارا سفر جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اس کو پہنچنے میں ابھی مزید ٹائم لگے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بجٹ اٹھا لیں، 2022 میں جو پیش ہوا تھا اس میں کیا حالات تھے، 23 میں جو پیش ہوا، پھر 24 میں جو پیش ہوا اور 25 میں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ 2026 کا بجٹ جو ہوگا یہ ان تمام بجٹ سے ایک بہتر بجٹ ہوگا. چلیں وی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر کوئی عوام کی ہمدردی بھی جو ہے وہ سر نظر آئے، کیونکہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں میکرو لیول کے اوپر شاید کچھ چیزیں انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہوں گے، لیکن ایک عام آدمی کی جو حالت زار ہے سر وہ ویسے کی ویسے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اختیار ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ मौक़िफ़ शामिल करते हैं। आज की जो एक डेवलपमेंट है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, आज जो जजेस के तबादले का मामला हुआ है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? कुछ एक बैरिस्टर गौहर साहब की एक क्लिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन पहले अपना ओपिनियन दे दें कि ये जो आज ट्रांसफर्स हुए हैं सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखें, जब आप जुडिशरी को एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जैसे पुलिस का एक थाना हो गया या पुलिस की एक वो हो गया, उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देंगे कि अगर आपके काम की चीज़ें की हैं तो चलो उसको शाबाशी, और अगर नहीं किए तो उसको इधर को हटा दिया उधर हटा दिया। जैसे हर दूसरे तीसरे दिन कभी एक ASP को, कभी थानेदार को, कभी SHO, कभी उसको आप चेंज करते रहते हैं, कभी उनको OSD लगा देते, कभी उनको कर दें। जब आपने जुडिशरी को इस तरह कर दिया और उनकी इंडिपेंडेंस का सत्यानाश कर दिया, मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क की अदालतों से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है? आपने 2 साल से और उससे पहले आप ये चीखें मारते रहे कि जी हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो इतने सख्त होते हैं और उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनाया, पहले बेंच बनाया, उसने कोई काम नहीं किया, उल्टा पेंडेंसी बढ़ गई, लेकिन आपने उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज करते हुए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को करेंगे। आज आप लॉ पास कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो क्रिमिनल केसेस सुनना शुरू कर देगा, नैब के केसेस सुनना शुरू कर देगा। मुझे एक बात बताएं, क्या आप वाकई ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदल है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, इस मुल्क के अंदर जुडिशरी है, जिसकी जुडिशरी गलत फैसले कर रही हो, जिसका चीफ जस्टिस ये फैसले कर रहा हो, ये कहता हो कि यार इलेक्शन कमीशन को कहता हो कि तुमने ये डिसीजन कैसे लिया कि तहरीक इंसाफ को तुमने रेस से अलग कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले रहे। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस हैं, मैंने कुछ PTI से रिलेटेड बातें भी आपसे पूछनी है, लेकिन ऑन लाइटर नोट ही वैसे तो मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं कि ऐसी अदलिया से क्या अदल मिलेगा? ऐसे पार्टी चेयरमैन कैसे पार्टी चलाएंगे जिनको बुनियादी आईनी लीगल मैटर्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है सर, और ऊपर से वो बैरिस्टर भी हैं। खाली अगर कोई पॉलिटिशियन हो तो फर्क नहीं पड़ता। आइन में लिखा है कि जुडिशल कमीशन अगर चाहे तो मुतल्लिका जजेस को बुलाकर उनकी गुजारिशात सुन सकता है। बैरिस्टर गौहर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इट डिडंट कम आउट राइट फ्रॉम समबडी जो एक सीनियर वकील हैं और एक इतनी बड़ी पार्टी को रन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये एक्चुअली चीज ही गलत है। ये बेसिक फंडामेंटल देखिए नहीं, ये और फिर वो बैरिस्टर गौहर जो बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं वो बेसिक एथिक्स हैं ऑफ द जुडिशरी। जब आपने जुडिशरी की शक्ल ही मसख कर दी है, फर्ज करे आप मुझे कहती है बिरयानी पकाओ और मैं बिरयानी का एक अजीब तरीके से बना दूं और फिर मैं आपको कहूं कि यार बिरयानी का ये मुझे भी यही कंसर्न है कि आप लोगों ने बिरयानी पकानी है, आप लोग पुलाव पका रहे हैं क्योंकि खान साहब की रिहाई, खान साहब के केसेस, आप लोग इन लोगों पर रिलाई कर रहे हैं। ये आपकी लीगल टीम भी है, इस पे नहीं है। मैं एक बात, जिनको बेसिक्स नहीं पता वो खान साहब की रिहाई करवाएंगे। खान साहब की रिहाई का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है, उनके ऊपर झूठे मुकदमात हैं। उन झूठे मुकदमात को लेकर एक जज फैसला कर देता है कि यार इसका इद्दत का केस है जो कि शरीयत के खिलाफ है और वो उसके खिलाफ फैसला दे देता है एक जज। मुझे एक बात बताएं, इस किस्म के जजों का आप क्या कर सकते हैं? एक जज आपके खिलाफ ऐसा करते हैं, मैं उसी के ऊपर कर रहा हूं ना। मैं जितना मर्जी अच्छा वकील हूं, आगे जज जो है वो मेरी सुनवाई ना करे। पार्टी सेफ हैंड्स में नहीं लगी हमें, मैं तो सीधी सी बात कह रही हूं, छोड़े इस बात को। सेफ हैंड्स में नहीं है, आप बात क्या कर रही हैं? नहीं, इस वक्त पार्टी का मसला नहीं है, मसला मुल्क का है। अच्छा मुझे बताएं, आज भी अडयाला जेल के बाहर कोई सियासी रहनुमा नहीं था। देखिए मेरे लिहाज से ये गलत बात है, होना चाहिए, लेकिन इन माय ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उस सच बात बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आपकी जुडिशरी, जब आपकी एग्जीक्यूटिव जो पुलिस है इस वक्त जो अडयाला जेल के अंदर हैं, उनको इमरान खान 3 महीने से कह रहा था कि यार मेरी एक आंख के अंदर बीनाई जा रही है और तकरीबन एक खत्म हो गए, तब इमरजेंसी किया था। अभी कल मेरे ख्याल में उन्होंने रात के अंधेरे में, चूंकि चोर है ना बेसिकली, उचक्के हैं, तो रात के अंधेरे में दे आर वेरी कंफर्टेबल कि यार इस बंदे को कर फिर अस्पताल लेकर गए। लेकिन 2 बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें,
कितनी सच है ये चेक करना पड़ेगा। नंबर 1, सेनेटर एजाज चौधरी साहब की जो हालत है, उनके गुर्दों का बहुत बड़ा मसला हो गया, सुना है वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। दैट्स वेरी बैड। नंबर 2, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि एक औरत है, अच्छी खासी एज औरत है, जो प्रोफेसर हैं, कैंसर सर्वाइवर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ईरान का जो आज प्रेसिडेंट है वो सर्जन है, वैसे ये भी एक सर्जन है। उनको कैंसर सुना है दोबारा रीकर हो गया है। क्या ये वो चीजें जिन पर सर हम हुकूमत से बात करते हैं, हमें बस वक्त खत्म होने, इस पे मजीद बात करती है आपसे, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आप लोग उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने संगीन ये मसाइल है जिनकी तरफ आप इशारा करें। वक्त होता तो बात करते। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।